السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ولیہ والصلاۃ علی نبیہ وصحبہ الذین متعدبین بآدابہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج رمضان شریف کی 29ویں تاریخ ہے۔ آج 29واں روزہ ہے، اور اگر آج چاند ہوا تو آج چاند رات ہے، اور نہیں تو کل آنے والی رات چاند رات کی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ کل سعودیہ میں عرب میں چاند نہیں ہوا تو آج انڈیا میں چاند نہ ہو۔ یہ ممکن ہے کہ ایک ہی دن سعودیہ میں بھی عید ہو اور اسی دن انڈیا میں بھی عید ہو، یعنی کل سعودیہ میں بھی عید ہو سکتی ہے اور انڈیا میں بھی عید ہو سکتی ہے۔ فرق یہ ہوگا کہ ان کے 30 روزے ہو جائیں گے اور ہمارے 29 روزے ہوں گے۔ اور سرکار نے فرمایا ہے کہ چاند 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے، تو آج بھی ممکن ہے کہ چاند ہو تو آج رات چاند کی رات ہوگی، اور اگر آج یہاں نہیں چاند دکھا تو پھر کل آنے والی رات وہ چاند رات ہوگی۔ تو چاند رات جو عید کی رات ہوتی ہے بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس رات کی عبادتوں کا بڑا مقام ہے، دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ذی الحجہ کی 8، 9، 10 اور شعبان کی 15ویں رات اور عید الفطر کی جو رات ہے، اس رات کی جو دعائیں ہوتی ہیں اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور بندہ جو رب سے مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ اور آنے والی صبح عید کی صبح ہوتی ہے، دین کا عید ہوتا ہے، جس کو یوم الجائزہ بھی کہا گیا۔ حدیث میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عید کے دن فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں اگر کوئی مزدور اپنا کام مکمل کر لے تو پھر اس کا کیا حق ہوتا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اب اس کا حق یہ ہے کہ اس کا جو انعام ہے، حق ہے، وہ دیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے آج میرے وہ بندے جو میرے لیے روزہ رکھے، انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا، آج میں انہیں انعام یہ دیتا ہوں کہ میں نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دی، اور وہ میرے بندے جو دعا مانگیں گے آج میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ میرے بندے عیدگاہ سے اور مسجد سے اس حالت میں جا کہ میں نے تیری دعا قبول کر لی ہے، تیرے گناہوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دعا کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو دعا مانگی بین ہی وہی جو مانگا تھا آپ نے وہی مل گیا۔ دعا ایک یہ ہے کہ آپ نے دعا مانگی، اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا فرما دیا۔ دعا کی تیسری صورت یہ ہے کہ جو آپ نے آج دعا مانگی اس کا ثواب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا۔ اس لیے ان راتوں میں خوب دعا کرنی چاہیے۔ اگر آج چاند رات ہے تو آج عبادت کریں، تلاوت کریں، اپنے رب سے بھیک مانگیں، دعائیں مانگیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور عید کے دن آپ وہ کام کریں جو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جس طرح کرنے کا حکم دیا۔ آپ بہتر لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، سرما لگائیں، خوشی کا اظہار کریں، ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ عید کی نماز کی ادائیگی سے قبل میرے سرکار کھجور کھایا کرتے تھے، 3، 5 یا 7 تا کھجوریں۔ تو اس سنت پر بھی عمل کریں کہ ہم عید کی نماز کی ادائیگی سے قبل کوئی میٹھی چیز کھا لیا کریں، اور پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے عید کی مسرت کو اپنے سے لے کے دوسرے تک پہنچانے کی کوشش بھی کریں۔ آپ نے یہ واقعہ بارہا سنا ہوگا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم عیدگاہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک ایسا بچہ ملا جو اداس تھا، جس کے چہرے پہ عید کی کوئی مسرت دکھ نہیں رہی تھی، آنکھیں نمناک تھیں۔ سرکار نے پوچھا بابو کیا تو عید نہیں منا رہے ہو؟ تو نہ کپڑے پہنے ہو نہ نہائے ہوئے ہو؟ اس بچے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ یتیم تھا۔ کہا حضور عید تو اس بچے کی ہے نا جس کے سر پر باپ کا سایہ ہوتا ہے،
عید ان بچوں کے لیے ہے جن کی ماں موجود ہو اور وہ سجا کر سنوار کر بھیجا کرتی، یا رسول اللہ میرا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے، نہ میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے، میرے لیے عید کیا ہے، میری زندگی تو بس یوں ہی ہے، نہ پیار دینے والا باپ ہے نہ سجانے والی ماں ہے۔ قربان جائیے، رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم اس بچے کو گھر لاتے ہیں، پھر حکم ہوتا ہے کہ اسے نہلایا جائے، اچھا کپڑا پہنایا جائے۔ جب تک اس بچے کے چہرے پہ عید کی مسکراہٹ نہیں آ گئی، میرے آقا عیدگاہ کے لیے تشریف نہیں لے گئے۔ اب وہ بچہ اپنی یتیمی پہ ناز کرنے لگا کہ 1000 بار یتیم ہونا منظور ہے اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور میسر موجود ہے۔ تو یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی ذرا اپنے گرد و نواح میں جائزہ لیں، کہیں ایسا بچہ تو ہمارے علاقے میں نہیں ہے جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، جس کی ماں بیمار ہے، اور وہ ہمارے بچوں کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو لے کے درد کے عالم میں جی رہا ہے۔ اگر ایسے بچے ہمارے محلے میں ہیں، علاقے میں ہیں، تو انہیں احساس نہ ہونے دے کہ وہ تنہا ہے، وہ یتیم ہے، انہیں پیار کی ضرورت ہے، پیار ملنا چاہیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تیرے محلے میں تیرے گھر کے سامنے کوئی بیوہ رہتی ہو نا، تو اس کے سامنے اپنی بیوی سے پیار مت کرنا، ورنہ اس کے دل پہ چوٹ لگے گی کہ آج میرا شوہر بھی زندہ ہوتا تو عید میں میرے لیے بھی قیمتی سوٹ لے کر آتا۔ اگر غریبوں کے بچے ہونا تو ان کے سامنے اپنے بچوں سے اس طرح پیار مت کرنا کہ ان کے دل پہ چوٹ پہنچے، انہیں قیمتی سامان دینا تھا گھر کے اندر کھلانا، تو ورنہ انہیں احساس ہوگا کہ آج میرا باپ بھی رئیس ہوتا، میرے ہاتھ میں بھی پھل فروٹ ہوتے۔ تو ان تمام باتوں پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے عمل سے کسی کے دل پہ چوٹ نہ پہنچے۔ یہی سیرت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم ایسا کریں کہ کسی انسان کی تکلیف کو کم کر دیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کوئی انسان، کوئی بچہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ خیر، یہ عید لاک ڈاؤن میں ہے، جس طرح علماء نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اسی طرح ہمیں آپ کو عمل کرنا ہے۔ سوشل ڈسٹینسنگ اور جو حکومت نے ہمیں جس طرح نماز پڑھنے کے لیے کہا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ باقی دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب جو رمضان آئے تو ایسا رمضان نہ ہو کہ جس میں تراویح کی نماز نہ ہو، ایسا رمضان نہ آئے جس میں مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ دعا کرنا مسلمانوں کہ ہم بھی محفوظ رہیں، آپ بھی محفوظ رہو، اور آئندہ رمضان جو آئے تو مسجدوں کے دروازے کھلے ہوں، دلوں کے دروازے کھلے ہوں، نفرت کہیں دکھے نہ دے، ہر طرف محبت کا بول بالا ہو، ہر انسان ایک دوسرے کو انسان سمجھنے کی کوشش کرے، اور دنیا میں کہیں کرونا وائرس نہ ہو۔ یا اللہ اس رمضان کو اس طرح رخصت کر ہم سے کہ دنیا میں امن و امان کے ساتھ ہر طرف اطمینان اور سکون کا ماحول پیدا ہو جائے۔ جو تیرے بندے کرونا سے جوجھ رہے اللہ انہیں شفا دے دے، جو بچے ہوئے اللہ اس کرونا سے انہیں محفوظ و مامون فرما۔ اس رمضان اور عید کی برکت سے اللہ ہم سبوں کی حفاظت فرما، خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان میں اللہ امن و شانتی، پیار محبت اور انسانی ہمدردی کا جذبہ عطا فرما۔ ہمارے ملک میں کبھی نفرتوں کی ہوا نہ چلے، جب چلے تو محبت کا طوفان چلے، محبت کی ہوائیں چلیں، محبت کا چراغ جلے۔ اور اس ملک میں جو لوگ پریشان ہیں کرونا سے، اللہ سب کو شفا دے دے، اور اس ہندوستان سے کرونا کا خاتمہ فرما۔ عید کو ہم سبوں کے لیے مبارک بنا دے، اور ہمارے روزوں کو قبول فرما، اور ہمیں رمضان کی برکتوں سے، رحمتوں سے مغفرت فرما، مالا مال فرما۔ یہ رمضان اس حال میں ہم سے مولا رخصت ہو کہ گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہو، اور ہمارے روزے قبول ہو چکے ہوں، اور روزوں میں جو ہم نے خطائیں کی اللہ ان خطاؤں کو معاف فرما کر تمام روزوں کا ہمیں ثواب عطا فرما، اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔